السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم قدوۃ الواصلین زبدۃ السالکین حضرت سید جمال الدین احمد ہاشمی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سید جمال الدین احمد ہاشمی علیہ رحمت رضوان خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہے۔ آپ کا خطاب خطیب اور قطب تھا۔ آپ کا نسب نامہ چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ جمال الدین احمد ہاشمی رحمہ اللہ علیہ کی روحانی تربیت میں اتنی توجہ فرمائی کہ خود 12 سال تک ہانسی میں قیام فرمایا۔ آپ کے حق میں فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جمال جمال ما است۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جمال الدین میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا طواف کروں۔ حضرت خواجہ گنج شکر رحمہ اللہ علیہ جس کو خلافت نامہ تحریر کر کے دے دیتے تو اسے شیخ جمال الدین ہاشمی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے اور وہ منظور فرما کر دستخط کر دیتے تو پھر اس کو خلافت نامہ منظور ہوتی، ورنہ شیخ فرید الدین بھی اسے رد فرما دیتے اور آپ فرماتے کہ جس خلافت نامہ کو جمال الدین رحمہ اللہ علیہ نے پھاڑ دیا فرید اس کو نہیں سی سکا۔ شیخ جمال الدین رحمہ اللہ علیہ نے جس وقت ایک حدیث پڑھی تو عذاب قبر سے بے پناہ ڈرنے لگے۔ جس حدیث کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا کچھ عرصے کے بعد آپ کے قبر مبارک پر گنبد تعمیر کرنے لگے، بنیادیں کھود رہے تھے کہ مزار سے ایک روشن دان نمودار ہوا جس سے جنت کے باغوں کی خوشبو آ رہی تھی اور لوگوں نے اسی وقت اس روشن دان کو بند کر دیا۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور اسکرین شیخ جمال الدین ہاشمی رحمہ اللہ علیہ کی تصانیف میں چند رسالے ملتے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ بڑی خوبصورت عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام ملحمات ہے۔ اس کی عبارت ہی نہیں مرغوب اور پسندیدہ بھی تھی۔ حضرت جمال الدین احمد ہاشمی رحمہ اللہ علیہ ایک اچھے خطیب بھی تھے۔ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں پیوست ہونے کے بعد یعنی حضرت خواجہ فرید الدین رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد خطابت چھوڑ دی۔ فقر و فاقہ کو تخت و تاج پر فوقیت دیتے تھے، علم ترک و تجرید آپ کا شعار تھا، آپ کمالات ظاہری و باطنی میں بے نظیر تھے۔ شیخ جمال احمد ہاشمی رحمہ اللہ علیہ باکرامات، تکلف و بناوٹ سے بیزار تھے، جن کا دل مبارک علم و تقوی، لطافت طبع میں بے نظیر اور درویشی کے ساتھ مخصوص تھے۔ آپ کی نظم جو عاشقان خدا کے لیے ایک قانون ہے، آپ کے کمال عشق پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت شیخ جمال احمد ہاشمی رحمہ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے دیوانے تھے اور دوسرے صاحبزادے شیخ برہان الدین صوفی تھے جو آپ کے وصال کے وقت کمسن تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ نے آپ کے حال پر نہایت لطف و کرم فرمایا، نعمت فخر سے جو کہ ان کے والد کو دی تھی ان کو بھی سرفراز فرمایا اور ان کو خرقہ خلافت اور عصا عنایت فرمایا۔ ان کو ہدایت فرمائی کہ کچھ مدت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہیں۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمہ اللہ علیہ نے 659 ہجری میں وصال فرمایا اور آپ کا مزار شریف ہانسی میں واقع ہے، جہاں آپ کے 3 بچوں سمیت آپ کی قبر مبارک ایک ہی گنبد میں ہے۔ منقول ہے کہ حضرت شیخ احمد ہاشمی رحمہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر حالات پوچھے تو آپ نے فرمایا قبر میں دفن کرنے کے بعد عذاب کے 2 فرشتے میرے پاس آئے اور ان کے بعد ہی فوراً 2 فرشتے یہ اور حکم لائے کہ ہم نے اسے بخش دیا۔ یہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی 2 رکعت صلاۃ بروج میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بروج اور سورہ طارق ہے پڑھا کرتے تھے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تھا۔ ہمیں کوشش کریں کہ ان بزرگوں کے ان اعمال کو اپنائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، امید ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ السلام علیکم۔